نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم نے تحریک آزادی میں علماء کرام کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے پاکستان میں پرچم کشائی کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام منتخب کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن کریم کے بعد دعا کرائی اور اس کے بعد آپ نے پرچم بلند کیا۔ اسی طرح مشرقی پاکستان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام منتخب کیا، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد پرسوز دعا کرائی اور پرچم بلند کیا۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا علماء کرام کو کرنا پڑا۔ انگریز رائٹر ڈاکٹر تھامس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1862 سے 1867 تک 1400 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اور دہلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں روزانہ 80 علماء کرام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ انگریز رائٹر ڈاکٹر ولیم نے وائسرائے کو جب رپورٹ پیش کی تو اس نے کہا کہ ہم اپنی حکومت کو مضبوط نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم مسلمان قوم کے اندر جذبہ جہاد کو ختم نہ کر دیں۔ جو علماء کرام نے بیدار کیا ہے تو علماء کرام کو ختم کرنا پڑے گا۔ مولانا جعفر تھانسوری اپنی کتاب کالا پانی کی تاریخ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور جس پنجرے میں ہمیں قید کیا گیا تھا وہ نوکدار سلاخیں وہاں پر موجود تھی۔ ہم نہ ہی بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا سکتے تھے۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی باڈی کو، لاش کو، میت جب ہندوستان لائی گئی تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر گرم سلاخیں اس وقت تک لگائی جاتی جب تک کہ آپ بے ہوش نہ ہو جاتے۔ تو دہلی میں کوئی درخت بھی ایسا نہ تھا کہ جہاں پر علماء کرام کی لاش کو نہ لٹکایا ہو۔ علماء کرام کے اوپر خوب ظلم کیا گیا، لیکن علماء کرام جو ہیں وہ جہاد میں آزادی کے لیے ڈٹ گئے۔ ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تو انگریز علماء کی لاش کو لٹکا دیتے اور 1 سال تک اس لاش کو اتارنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن علماء کرام جو ہے وہ ڈٹ گئے، اللہ اور اس کے دین کے لیے ڈٹ گئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر انہوں نے عمل کیا۔ تو جب آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں تو ہمیں پھر کیسے جو ہے وہ آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی جو قرآن کریم نے طریقہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، یعنی جو بھی خرافات ہیں ان سے عوام کو روکا جائے اور خود بھی روکا جائے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔